پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ان الیکشن میں محبت کی مثال دیکھنے کو ملی. ایک ایسے بندے سے محبت جس کا نام لینا بھی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، جس کو نہ کمپین کرنے کی اجازت تھی، نہ کوئی جلسہ، کچھ بھی کسی بھی چیز کی اس بندے کو اجازت نہیں تھی. اوورسیز پاکستانیوں نے اتنی کوشش کی کہ ان کو آن لائن ووٹ ڈالنے کا حق مل جائے اور سارا سسٹم ایسا ہو جائے کہ وہ لوگ باہر سے ووٹ ڈال لیں، لیکن ان کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا. اس کے بعد الیکشن سے پہلے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان آئے تاکہ وہ ووٹ ڈال سکیں، اور وہ ایک اس بندے کی محبت میں، بے لوث محبت میں، اس محبت میں کسی کو اس بندے سے کچھ نہیں چاہیے، بس لوگوں کو اس بندے کی ذات سے محبت ہے، اس کی سچائی سے محبت ہے. تو لوگ ٹکٹس خرچ کر کے پاکستان آئے کہ وہ یہاں پر ووٹ ڈالیں گے، اور کسی کیمپین کے بغیر، صرف اس دفعہ پاکستان میں پہلی بار لوگوں نے کسی کیمپین کے بغیر صرف ایک شخص کی محبت میں ووٹ ڈالے، اور بہت ڈالے، پھر بہت زیادہ ڈالے، کہ لوگوں نے بالکل، جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی نہیں ڈالے تھے انہوں نے بھی اس دفعہ ووٹ ڈالے کہ وہ بندہ کسی طرح جیت جائے. یہ وہ بے لوث محبت تھی جس محبت میں اس بندے سے کسی کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس بندے نے اتنی زیادہ اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو، اتنی زیادہ سمجھ بوجھ ان لوگوں کو دے دی ہے کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا کہ غیرت مند قومیں کیا ہوتی ہیں. صرف موٹر وے بنا دینے سے کوئی قوم غیرت مند نہیں بنتی ہے. موٹر وے بنا، بھیک مانگ کر، بھکاری بن کے دوسرے ملکوں کے سامنے اور صرف موٹر وے بنا دینے سے کوئی قوم غیرت مند نہیں بنتی ہے. غیرت مند بننے کے لیے جو ہے وہ مرد کا بچہ ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا ضروری ہے. تو اس بار اس الیکشن کے اندر لوگوں نے محبت کی وہ مثال قائم کی ہے کہ جس بندے سے بھی پولنگ بوتھ کے باہر آپ نے جس بندے سے بھی پوچھا، جس بندے کو بھی دیکھا، ہر بندے نے ایک ہی بندے کا نام لیا کہ میں نے ووٹ اس کو ڈالا ہے. اس کے بعد بھی تو اس بندے کی جو محبت تھی وہ لوگوں کے دل و دماغ میں اتنی زیادہ گھر کر چکی ہے، وہ بندہ لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر کر چکا ہے کہ اب کسی کی پاور، کسی کا لالچ، کسی کی بریانی کا لالچ، کسی کے پیسوں کا لالچ، موٹر وے اور یہ سب اس چیزوں کے لالچ میں لوگ اب آنے والے نہیں ہیں. لوگ اتنے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں. تو وہ اس ایک بندے کی محبت میں لوگوں نے اتنا ووٹ ڈالا، اور پورے پاکستان میں دل کھول کے ووٹ ڈالا. یہ وہ بے لوث محبت تھی، اس بندے سے عشق تھا کہ لوگوں نے اس کو اپنا مرشد ماننا شروع کر دیا. عمران خان، ون اینڈ اونلی عمران خان. تو عمران خان کی محبت میں لوگوں نے اتنا ووٹ ڈالا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر وہ بے لوث محبت، لوگوں کی وہ بے لوث چاہت آخر ہار گئی اور پاور جیت گئی. کیونکہ پاور کے سامنے محبت کی کوئی ویلیو نہیں رہی. عوام کیا چاہتی ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا، وہ بندہ تو اندر تھا. اس بندے کی تو نام لینے کی بھی اجازت نہیں تھی میڈیا کے اوپر. اس بندے کو، جس بندے نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو اس کا فخر سے نام لیا جاتا تھا، اور آج آ کر اس کا نام لینے پہ بھی پابندی تھی. کس وجہ سے؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس نے صرف آپ سے سوال کیا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی، مرد کا بچہ بن کے آپ سے بات کی تھی، تو آپ نے اس کا میڈیا پہ نام لینے پر پابندی لگا دی. تو آپ لوگوں کو محبت کرنے سے تو اس کو نہیں روک سکتے. لوگوں کی محبت نے، چاہت نے، اوورسیز اتنے آئے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے، تو لوگوں کی محبت نے یہ بتا دیا کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں. آج جو بھی عمران خان کے ساتھ ہوا، کبھی جو ہے جب کراچی میں MQM کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ان کے قائد کے ساتھ ہوتا تھا، تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے. لوگ پتہ نہیں طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے. آج جب عمران خان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے، تو لوگوں کو اب سمجھ میں آئی ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور کون پاور میں ہے. تو پاور اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کی ساری محبت رائیگاں چلی گئی. آپ نے ایک بندے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے اوورسیز باہر سے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے، ان کی ساری محنت ضائع چلی گئی. لوگ اتنی دور دور سے
اپنے علاقے سے ووٹ ہٹا کے تو لوگوں کے ووٹ جو ہے وہ دوسرے شہر میں گاؤں دیہات میں بھیج دیے گئے تھے. لوگ پھر بھی اپنا ووٹ پتہ کر کے ڈالنے کے لیے گئے صرف عمران خان کے لیے. اس کے باوجود بھی اگر ان کے کینڈیڈیٹ ہار گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہماری محبت تھی نا وہ پاور کے سامنے کچھ بھی ویلیو نہیں رکھتی تھی. تو پاور نے سب کو ہرا دیا. لیکن جو اب لوگوں کے دماغ میں دل میں عمران خان کی محبت گھس چکی ہے، جو لوگ ان کو مرشد مان چکے ہیں، وہ اب ان کی محبت سے باز نہیں آئیں گے. اب کرسی پر کوئی بھی بیٹھے اس کو عوام سے اب وہ محبت اور چاہت نصیب نہیں ہوگی جو عمران خان کو ہو گئی ہے. اب دنیا کا نیک ترین بندہ بھی کرسی پر آ کے بیٹھ جائے اب اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ اب جس کو مرشد مان چکے ہیں نا اس سے بے لوث محبت کر چکے ہیں. لوگوں نے اپنے خیالوں میں بھی اسی کو دیکھ لیا کرسی پر بیٹھا ہوا. تو اب جو بھی کرسی پر بیٹھے گا اس کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن یہ الیکشن یہ ثابت کر گئے کہ یہ جو بے لوث محبت ہوتی ہے جس میں آپ کو سامنے والے سے کچھ نہیں چاہیے، وہ محبت کتنی بڑی ہے اور عوام اپنی اس محبت کے ذریعے کتنا کچھ ظاہر کر سکتی ہے. لیکن محبت پاور کے سامنے ہار گئی.